سال 1987 لاہور کے قریب ایک گاؤں مریدکے میں 4 سالہ اقبال کو آج کارپیٹ فیکٹری لے جایا گیا کیونکہ اب سے اقبال کو اس فیکٹری میں کام کر اپنی فیملی کے لیے گئے قرض کو اتارنا تھا، اور یہ قرض اسے اپنی زندگی، جسم اور محنت سے اتارنا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس فیکٹری میں کئی سال محنت مشقت کرنے کے بعد اقبال اسی سسٹم سے لڑا جو اسے غلام بنانا چاہتا تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے دی فارگوٹن ہیرو آف پاکستان، اقبال مسیح کی۔ دراصل اقبال کا تعلق ایک غریب کیتھولک کرسچین فیملی سے تھا۔ باپ سیف مسیح ایک مزدور اور ماں عنایت بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ سال 1986 سیف مسیح کو اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی کیونکہ محنت مزدوری سے جمع کیے گئے پیسے شادی کے لیے کم پڑ گئے، جس کی وجہ سے اس نے کارپیٹ فیکٹری کے ٹھیکیدار سے 600 روپے کا قرض لیا، اور یہ قرض 4 سالہ اقبال کی مزدوری سے ادا کیا جانا تھا۔ اس قرض میں چھپے ہوئے اخراجات اور سود بھی شامل تھا، جسے پیشگی کہا جاتا ہے۔ 1 سال تک اس فیکٹری میں اقبال کو ٹریننگ دی گئی، جس کے بعد اس کا کام شروع ہوا، اور اس دوران روزانہ اقبال کو 1 روپے اجرت ملتی، اور اس 1 روپے سے اقبال وہ قرض ادا کرتا۔ 4 سالہ اقبال دن کے 14 گھنٹے کام کرتا، اسے کھانا بھی کم دیا جاتا، جس کی وجہ سے اقبال کی گروتھ اپنی عمر کے بچوں سے کافی کم رہ گئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں اقبال کی ہائٹ 6 سالہ بچے جتنی تھی، اور اگر کوئی غلطی یا ٹولز وغیرہ خراب ہو جاتے تو اس قرض میں مزید پیسے جوڑ دیے جاتے۔ 600 روپے قرض اب اس سود اور اخراجات کی وجہ سے بڑھ کر 13,000 ہو چکا تھا۔ اقبال کو فیکٹری کے اور بچوں سے زیادہ مار پڑتی کیونکہ اقبال سوال کرتا تھا، ریزسٹنس شو کرتا اور اکثر بھاگنے کی کوشش کرتا۔ اسے اس جبرن زندگی سے آزادی چاہیے تھی۔ جب اقبال 10 سال کا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باؤنڈیڈ لیبر کو انلیگل قرار دے دیا ہے، اور اس بات کو جاننے کے بعد وہ فیکٹری سے بھاگ گیا اور پاس کے پولیس اسٹیشن گیا اور اپنی کارپیٹ فیکٹری کے مالک اشد کے بارے میں پولیس کو بتایا، لیکن پولیس اسے واپس اسی فیکٹری لے آئی اور اقبال کو واپس لانے کے لیے فیکٹری اونر سے پیسے بھی لیے۔ اقبال کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ پولیس اسے انصاف نہیں دے سکتی کیونکہ یہ نظام مظلوم کی مدد نہیں کرتا۔ پولیس بھی ان ٹھیکیداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب اقبال پر سرویلنس مزید بڑھ گئی تھی اور پہلے سے بھی اسے بری طرح ٹریٹ کیا جاتا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ ایک دفعہ پھر فیکٹری سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک ٹریکٹر میں سوار ہوا۔ اس ٹریکٹر میں پہلے سے خواتین اور بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ سفر کے بعد یہ گاڑی BLLF باؤنڈیڈ لیبر لبریشن فرنٹ کے اجلاس میں پہنچی۔ BLLF ایک آرگنائزیشن تھی جس کا مقصد باؤنڈیڈ لیبر، چائلڈ لیبر کو ختم کرنا تھا اور ان بچوں اور لوگوں کو آزاد کروانا تھا جو کچھ قرض کے بدلے اپنی ساری زندگی غلامی میں گزار دیتے ہیں۔ شاید قسمت کو بھی اقبال کو آزاد کروانا تھا۔ BLLF کی مدد سے اقبال کو آزاد کیا اور اس نے BLLF اسکول میں پڑھنا شروع کیا اور 4 سال کی ایجوکیشن صرف 2 سالوں میں کمپلیٹ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے اندر پڑھنے کا، کچھ سیکھنے کا جذبہ تھا۔ اقبال نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی اور اپنے اور دوستوں کو جو کارپیٹ فیکٹریز میں کام کرتے تھے ان کو اویئر کیا کہ اب انہیں ان فیکٹریز میں غلام بن کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ بچے ان فیکٹریز کو چھوڑنے لگے۔ اقبال نے 3,000 پاکستانی بچوں کو باؤنڈیڈ لیبر سلیوری سے آزاد کروایا۔ اقبال کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہونے لگی۔ وہ الگ الگ ملکوں میں گیا اور ہیومن رائٹس، چائلڈ سلیوری کے بارے میں اسپیچز دی۔ دسمبر 1994 اقبال USA گیا جہاں اسے ریبیوک ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا گیا، لیکن جب وہ پاکستان واپس آیا تو کارپیٹ مافیا اور فیکٹریز اونر کی آنکھوں میں اقبال کھٹکنے لگا، کیونکہ اگر غریب کا بچہ پڑھنے لگے گا تو ان کے ظلم کون برداشت کرے گا۔ کئی بچے فیکٹریز چھوڑ رہے تھے۔ انٹرنیشنلی کارپیٹس کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی کیونکہ فورن لوگ وہ کارپیٹس نہیں منگوانا چاہتے تھے جو ایک بچے کی محنت سے بنی ہوں، اور کارپیٹ مافیاز کو یہ ہرگز قبول نہیں تھا کیونکہ اگر وہ مزدوروں کو ان کی محنت کی دہاڑی دیں گے تو انہیں کم پروفٹ ملے گا۔ پاکستان آنے کے بعد ان مافیاز کی طرف سے اقبال کو کئی تھریٹس بھی ملی، اور 16 اپریل 1995 کو جب 12 سالہ اقبال اپنے دوستوں کے ساتھ بائی سائیکل چلا رہا تھا تو اسے ایک گولی نے نشانہ بنایا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ ایک آواز جس کو بہت آگے تک جانا تھا اس کو خاموش کروا دیا گیا۔ BLLF کو یقین تھا کہ اقبال کے قتل کے پیچھے کارپیٹ مافیا کا ہاتھ ہے کیونکہ اس واقعہ سے صرف 2 ہفتے پہلے اسے ڈیتھ تھریٹس ملی تھی، مگر پولیس نے اصل قاتل کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کسان پر الزام لگا دیا جو بعد میں کورٹ میں بے گناہ ثابت ہو گیا۔ اقبال کا قاتل آج تک پکڑا نہیں گیا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اقبال کو اسی سسٹم نے خاموش کروایا جس سے وہ لڑنے نکلا تھا۔
اقبال کی کہانی اور کوششوں نے وی چیریٹی جیسی آرگنائزیشنز کو انسپائر کیا۔ اقبال مسیح شہید چلڈرن فاؤنڈیشن، جس نے پاکستان میں 20 سے زیادہ اسکول بنائے۔ اقبال کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا اور اسے کئی ایوارڈز دیے گئے، لیکن افسوس سے پاکستان میں اس کی زندگی کے دوران اس کو وہ عزت اور سپورٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ اور اقبال کی موت کے کئی سالوں بعد 23 مارچ 2022 کو پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف الوی نے اقبال کو ستارہ شجاعت سے نوازا۔ اقبال آج بھی سمبل ہے ہیومن رائٹس کا۔ وہ بچوں کے حقوق کے لیے اپنی عمر میں لڑتا رہا، لیکن اس کا نام اور اس کی کہانی لوگ بھول گئے ہیں، اور وہ آج شمار ہوتا ہے پاکستان کے ان نون ہیروز میں۔